الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقروا سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته فأقروا سلا فضلا وعلا أهدى السبلا بدلالته. انشاءاللہ میں بہت جلدی اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں آپ دوستوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ حضرات میری گفتگو کی طرف توجہ فرمائیں. یہ تقریباً ہمارے اس دینی قیادت کے فتوے کے بعد جن حضرات کے ناموں کا میں تذکرہ کر چکا، آج آپ حضرات کی پوری دیوبندیت ملے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، مولانا رحمت اللہ کرانوی کے علم کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں. آج پورے اہل حدیث کرم فرما توجہ کریں. ہزار کوشش کے باوجود وہ مولانا نذیر حسین دہلوی کے مقام اور منصب کو نہیں پا سکتے. وہ از خود انہیں شیخ القلوی کہتے ہیں. میرے بھائیوں اسی طرح حضرت مولانا پیر بریلوی شاہ صاحب کو بریلوی حضرات میں اللہ رب العزت نے جس مقام اور منصب سے نوازا تھا وہ بھی پوری امت کے سامنے ہے. میں درخواست کرتا ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی، اہل حدیث ہوں یا شیعہ، عجم کے ہوں یا عرب کے، پوری امت نے متفقہ طور پر کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں. برادران عزیز، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ اللہ رب العزت نے کرم کا معاملہ کیا. ہمارے ان حضرات کے فتوے کے تقریباً 90 سال بعد 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں، جبکہ یہاں پر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس زمانے میں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر تھے، ایک تحریک چلی 29 مئی 1974 کو. یہ جو قاضی میں اپنا چناب نگر ہے، اس کا نام پہلے ربوہ تھا، اب اس کا نام چناب نگر ہے. ایک دفعہ بیان کرتے ہوئے میں نے ریلوے اسٹیشن ربوہ پہ قادیانیوں کو کہا کہ اگر آج تمہارے شہر کا نام مٹا ہے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارا نشان بھی مٹے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس طرح کے حالات اور واقعات پیدا ہو رہے ہیں. آج سے 2 دن پہلے کی بات ہے، شیخوپورہ میں ایک پروفیسر اور اس کے خاندان کے تقریباً 7 افراد نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا. آج سے 2 ہفتے پہلے آپ رات کے فیصل آباد کے اسی طرح میاں بیوی انہوں نے بھی قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا. میں ابھی سندھ کے سفر سے واپس آیا ہوں. میرے بھائیوں، وہاں پر کل اس وقت میں کراچی سے روانہ ہوا تو وہاں اس سفر کے دوران مجھے میر پور خاص میں جانے کا اتفاق ہوا. آپ حضرات تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں میر پور میں قادیانی جماعت کا کتنا بڑا قائد، قادیانی جماعت کا کتنا بڑا رہنما، اللہ نے اسے بھی قادیانیت میں ترک کر کے اسلام کو قبول کرنے کی توفیق سے سرفراز فرمایا. یہ گفتگو میرے موضوع کا حصہ نہیں، یہ تو ویسے آ گئی، لیکن بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں جو کچھ ہماری قیادت نے 1974 سے 90 سال پہلے ایک فتویٰ دیا تھا، جناب بھٹو صاحب کے زمانہ میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے بالکل اسی فتوے کی روشنی میں اللہ نے ان کو توفیق بخشی. تمام تر حزب اختلاف اور حزب اقتدار ان سبھی نے مل کر اس دن کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی کسی بھی پارٹی کا کوئی ایسا قومی اسمبلی کا رکن نہیں تھا جو اجلاس میں موجود ہو اور انہوں نے قادیانیت کے کفر پہ ٹھپا نہ لگایا ہو. میرے بھائیوں، اتنا متفقہ طور پر وہ فتویٰ تیار ہوا. وہ جس وقت گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو نے فیصلہ ہو گیا کہ کل
یہ 6-7 ستمبر کی درمیانی رات کی بات ہے۔ یہ طے ہو گیا کہ کل پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے گا۔ میری طرف توجہ رکھے، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب دعا کرانے کے بعد اس وقت اٹھنے لگے۔ مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور، یہ حضرات بھی موجود تھے۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب اور ان کے گرامی قدر و وفا بھی موجود تھے۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا، حضرت مفتی صاحب اٹھنے لگے۔ بھٹو صاحب نے اس طرح کر کے حضرت مفتی صاحب کی کلائی پہ ہاتھ رکھا اور ان سے درخواست کی کہ حضرت میرے ساتھ بیٹھے۔ مفتی صاحب دوبارہ بیٹھ گئے۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب، ساری رات میں میری کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ آج کا دن بھی اسی پریشانی میں۔ ایک سوال میرے دماغ پہ سوار ہے، اس کا مجھے حل نظر نہیں آ رہا۔ آپ مہربانی کر کے، اس نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے، میں بہت اس کے اوپر جو ہے پریشان ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، بے ساختہ کہ کیا ہوا؟ جناب بھٹو صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت میں سوچ رہا ہوں کہ کل ہم قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والے ہیں، اور اگر قادیانیوں نے کراچی سے لے کر خیبر تک اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا تو کیا ایک ایک قادیانی کو پکڑ کر انہیں قانون کا پابند بنانا یہ کتنا مشکل کام ہوگا؟ کیا آپ اس کی نزاکت کو سمجھتے ہیں؟ بھٹو صاحب گفتگو کر رہے تھے، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ برادران، میں درخواست کرتا ہوں کہ اس روایت کے اور مفتی صاحب کے میرے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے ڈائریکٹ سے خود میں نے اپنے کانوں کے ساتھ سنا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں مسکرا رہا تھا۔ بھٹو صاحب نے سوال کو بند کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ڈالا، اس پر نہ سوچا تھا نہ سمجھا تھا۔ میں نے کہا کہ بھٹو صاحب، یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، میں آپ کو ایک راستہ بتا دیتا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ کراچی سے لے کر خیبر تک ایک فیصلے کے اعلان کرنے سے پوری قادیانیت کی قدروں میں ایسا قانون کا شکنجہ فٹ ہو جائے گا کہ پوری قادیانیت پھڑ پھڑا کے رہ جائے گی، اس شکنجے سے گردن نہیں نکال پائے گی، ان کی گردنیں امت کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی۔ میں آسان حل بتاتا ہوں۔ بھٹو صاحب نے پہلے اس طرح بیٹھے تھے، حضرت مفتی صاحب نے جس وقت یہ بات کہی اس طرح متوجہ ہو کے بیٹھ گئے۔ کہا مفتی صاحب وہ کیسے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک کے اندر شناختی کارڈ بنے گے؟ انہوں نے کہا جی بنے گے۔ مفتی صاحب نے فرمایا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس ملک کے اندر جو ہے وہ ووٹ ہونے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ووٹ ہونے ہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا بیرون ملک جس آدمی نے جانا ہو تو کیا ان کے لیے پاسپورٹ بنانا پڑتا ہے؟ بھٹو صاحب نے کہا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں بنانا پڑے گا۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا تو پھر میری تجویز یہ ہے کہ پاسپورٹ میں ووٹروں کی جو فہرستیں تیار ہوتی ہیں اس ووٹر فارموں میں آپ ختم نبوت کے حق نامے کا اضافہ کریں، جس میں لکھا ہوا ہو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے جیسے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے، وہ حضور کی امت کا حصہ نہیں، وہ دائرہ اسلام کے خارج اور کافر ہیں۔ اس حلف نامے کا نیچے اضافہ کر دیں اور پھر اس فارم کے اندر ایک مذہب کا خانہ رکھ دیں۔ جو یہودی ہے وہ اپنے آپ کو یہودی لکھے، جو ہندو ہے وہ اپنے آپ کو ہندو لکھے گا، جو عیسائی ہے وہ عیسائی، جو سکھ ہے وہ سکھ۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہیں گے کہ اگر کوئی قادیانی اور اپنے آپ کو مسلمان لکھ دے تو میں اس کا علاج یہ بتاتا ہوں
کہ اس حلف نامے میں ضروری قرار دے دیں کہ جو شخص مذہب کے خانے میں اپنا مذہب اسلام ظاہر کرے، خود کو مسلمان کہے، وہ نیچے اس حلف نامے کے اوپر بھی دستخط کرے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس کے اوپر دستخط کریں گے، دستخط مسلمان کو اپنے آپ کو کہیں گے، ان کو مرزے کے کفر پر دستخط کرنا ہوگا، اور اگر مرزے کے کفر پر دستخط نہیں کر سکتے تو مذہب کے خانے میں اپنا مذہب اسلام یا خود کو مسلمان نہیں لکھوا پائیں گے۔ قادیانیت کے لیے ایسی مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ اگر خود کو مسلمان کا لکھتے ہیں تو مرزے کے کفر پر دستخط کریں، اور اگر مرزے کے کفر پہ دستخط نہیں کرتے تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں لکھوا سکتے۔ سبحان اللہ تو کہو۔ میرے بھائیوں، مفتی صاحب نے بیٹھے بیٹھے ایک ایسا شکنجا تیار کیا، میری طرف دیکھے، اچانک اچھل کر جناب بھٹو صاحب جو ہے وارفتگی کے عالم میں اپنی کرسی سے اس طرح کر کے کھڑے ہوئے، کھڑے کیا ہوئے، چھلانگ لگائی، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کا بھی ہاتھ پکڑا، ان کو ساتھ اٹھایا، ان کے ساتھ معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو چوما اور دیکھ کے کہا کہ مفتی صاحب آپ کی ذہانت جتنی سنتے تھے اس سے میں نے آپ کو زیادہ صحیح پایا۔ ساری رات سوچنے کے باوجود جس مسئلے کو میں حل نہیں کر سکا، آپ نے ایک چٹکی میں، ایک لمحے میں بیٹھے بیٹھے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ میرے بھائیوں، یوں ختم نبوت کا یہ حلف نامہ اس کے اندر شامل ہوا۔ برادران عزیز، ذرا اندازہ کریں، خیر القرون کے زمانے سے لے کر میں 1974 تک منٹو میں آپ دوستوں کو لے آیا ہوں۔ اب میں نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں، میں نے زیادہ وقت نہیں لینا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، میں درخواست گزار ہوں کہ یہ حلف نامہ شامل کر دیا گیا۔ جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں ہمارے اس ملک کے عزیز پاکستان میں اس وقت مخلوط انتخاب تھے، جناب ضیاء صاحب تشریف لائے، انہوں نے جداگانہ انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ہمارے ملک میں 1974 کے فیصلے کے بعد جداگانہ انتخاب ہوئے، تب مخلوط انتخاب ہوئے، تب یہ ختم نبوت کا حلف نامہ موجود تھا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست گزار ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ آگے چل کر آئے جناب پرویز مشرف صاحب، جناب پرویز مشرف نے، ضیاء صاحب نے کہا جداگانہ انتخاب ہوں گے، اس بندہ خدا نے کہا کہ نہیں، مخلوط انتخاب ان کی قادیانیوں کی فرشتے علیحدہ، ہندوؤں کی علیحدہ، سکھوں کی علیحدہ، چاہے الیکشن جداگانہ ہو یا مخلوط، یہ طے تھا۔ 1974 کے بعد 2012 تک ایسے رہا، لیکن جناب پرویز مشرف صاحب نے مخلوط انتخاب کا بہانہ بنا کے کہہ دیا کہ فرشتے ایک ساتھ چھپیں گی۔ ایک ساتھ کا معنی کیا ہے کہ قادیانی بھی مسلمانوں کی فرشتوں میں اپنا نام لکھوا پائیں گے۔ یہ اتنا بڑا خطرناک فیصلہ تھا۔ میرے بھائیوں، فلیٹی ہوٹل لاہور میں ہم نے آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس صاحب کو ختم نبوت نے تمام مکاتب فکر، پانچوں وفاق المدارس برادران عزیز، میں درخواست کرتا ہوں قاضی حسین احمد، نواز دادا نصر اللہ خان، میرے بھائیوں راجہ ظفر الحق اور پروفیسر ساجد میر، وہ ساجد علی نقوی، پوری دینی قیادت وہاں پر موجود تھی۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب، یہ میں واقعی کہتا ہوں 2004 کی بات ہے، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب برطانیہ کے سفر پر تھے۔ حضرت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ طے کیا گیا کہ 5-7 دن کی گورنمنٹ کو مہلت دیتے ہیں کہ قادیانیوں کی، مسلمانوں کی، مسلم غیر مسلم فرشتے حسب سابق علیحدہ کی جائے، اور اگر یہ علیحدہ نہیں کرتے تو ہم 1 ہفتے کے بعد کراچی سے لے کر خیبر تک محمد عربی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ان فرشتوں کی حلف نامے کی بنیاد پر ان کی تیاری کے لیے ہم جد و جہد کا آغاز کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جمعرات کی شام کو یہ
दिया। हजरत मौलाना फजल, मुझे याद है हजरत मौलाना फजल रहमान, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब, जनाब साजिद नकवी, आबद हुसैन अहमद, इन 4 आदमियों ने ब्रीफिंग दी। मेरे भाइयों, अगले दिन जुमा था। जुमा की शाम को मुझे हजरत मौलाना फजल रहमान साहब ने पैगाम भिजवाया कि कल फलां जगह मैंने गुजरावाले में सुबह का नाश्ता करना है, आप भी वहां आ जाए, एक साथ नाश्ता करेंगे और मुशावरत करेंगे कि हफ्ते के बाद हमने अपने काम का आगाज किस तरह करना है। मेरे भाइयों, जुमेरात को यह फैसला हुआ, दरमियान में जुमा गुजरा। हफ्ते वाले दिन हजरत मौलाना और मैं जिस वक्त गुजरावाले में पहुंचे, वहां पर पहुंचने से पहले सुभान अल्लाह तो कहो नहीं भाई, जोर से जब तक गूंज नहीं आएगी गाड़ी नहीं आगे चलेगी, और बुलंद आवाज से। जब वहां पर पहुंचे तो अल्लाह ने करम किया कि कुफर हार चुका था, इस्लाम जीत चुका था और वो बहाल हो गया। मेरे भाइयों, ये पहली उन्होंने अंगड़ाई दी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से ये खत्म नबूवत का हाथनामा रहा। आगे जरा तवज्जो करें। आया ना 2017 नवंबर, माफी चाहता हूँ 2 अक्टूबर 2017 की शाम को नेशनल असेंबली में जनाब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने, उस जमाने में खाकान बाबर था, ये खैर से जो है वो अपना मंसूबा बना के फारिग हो गए। इन्होंने खत्म नबूवत के हाथनामे को इकरारनामे में बदलना चाहा। मैं तस्वीर करता हूँ, जो कमेटी बनी उसमें जमीयत भी थी, जमीयत उलमाए इस्लाम भी थी, उसमें जमात इस्लामी, उसमें तारीख-ए-इंसाफ, उसके अंदर MQN, पाकिस्तान पीपल पार्टी, बाग लीग, सारी जमातें उसके अंदर शरीक थी। 126 उसके अंदर। मेरे भाइयों, 126 उसके इजलास हुए। सारी कार्रवाई वजारत कानून ने नोट कर ली थी। उन लोगों ने जितने कमेंट्स थे, कोई बहस नहीं आई कि हलफनामे को हल करना है। इन लोगों का इधर नवाज शरीफ साहब फारिग हुए, अनोशा रहमान हामिद उनका वजीर कानून और एक और मेंबर, ये गए जाकर यूरोपीय यूनियन के, ये चीजें अब कोई सीने के राज नहीं, परंटन मैटर है, छप चुकी है ये चीजें। ये गए जाकर इन्होंने उनको अपना यूरोपीय यूनियन के सफीरों को कहा कि इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर 5 साल के लिए टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट कायम करना चाहती है। हमारे लिए मुश्किल ये खड़ी हो गई कि अगर 5 साल हम सियासतदानों को फारिग कर दिया गया, टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बन गई, हमारा बैंक वोट मुतासर होगा। मेरे भाइयों, इन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को कहे कि वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट न बनाए। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हम ये काम करने के लिए तैयार हैं कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, लेकिन आप भी एक काम करें कि ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल आप ला रहे हैं। हर नए इलेक्शन के मौके पे वो इंतखाबी इस्लाहात का बिल आया करता है, वो बिल आप लाएं तो उसमें कादियानियों के लिए इतनी गुंजाइश पैदा कर दे कि वो मुसलमानों में अपना नाम लिखवा सके। क्या माना? अगर कोई आदमी कानून की रूह से, अगर कोई आदमी हल्फ या इकरार करे कि मैं मुसलमान हूँ और हो कादियानी अपना नाम मुसलमानों में लिखवाए, तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। एक आदमी इकरार करे कि मैं मुसलमान हूँ और कादियानी में है, कादियानी मुसलमानों में नाम लिखवा दे, तो इकरारनामे की बुनियाद पर केस नहीं कर सकता। ये कानूनी पेचीदगी थी। मेरे भाइयों, उन्होंने हल्फनामे को इकरारनामे में बदलना चाहा। इन लोगों का ख्याल ये था कि 80 सफ़े का इंतखाबी इस्लाहात का बिल कौन इसको पढ़ेगा, है भी इंग्लिश में, ना कोई जाने ना इससे पहले पढ़ेगा कोई नहीं, किसी ने पढ़ा तो समझेगा नहीं, कोई समझा तो बोलेगा नहीं, कोई बोला तो सुनेगा कोई नहीं, किसी ने सुना तो इनका साथ नहीं देंगे, साथ दिया तो 2 दिन चलेंगे, थक के बैठ जाएंगे। ऐ मेरे अल्लाह,
انہوں نے مفروض در مفروض یہ سازش تیار کی. ادھر اللہ کے کرم کو دیکھو. 2 سبحان اللہ نہیں کہتے, 2 اکتوبر کی شام کو انہوں نے بل پاس کیا. 3 اکتوبر کی سبحان اللہ شریفوں 3 اکتوبر کی صبح ہونے سے پہلے کراچی سے لے کر خیبر تک اللہ نے پوری حضور کی امت کو ختم نبوت کے مسئلے پہ اکٹھا کیا. اس وقت یہ ماحول بنا. اب گورنمنٹ کے لیے قبلہ بجائے لینے کے ان کو دینے پڑ گئے. وہ جو ابلا تھا اسے نکلنا پڑا. جو انہوں نے کیا طے کی تھی اسے چاٹنی پڑی. مانتا ہوں میں مکروہ میں بڑے کراہت والے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن جو کچھ ان کے کارناموں کی وجہ سے ہمارے دل دماغ کے اندر تلخی ہے, اس کا بھی جو بٹھی ڈال رہی ہے ذرا اس کا بھی وہ اندازہ کرے. انہوں نے اتنی بڑی انہوں نے محمد عربی کی ختم نبوت کے ساتھ بے وفائی کر کے قادیانیوں کو خوش کرنے کی کوشش کی. بر صغیر میں 150 سالہ امت مسلمہ کی کاوشوں کو انہوں نے بلڈوز کرنا چاہا. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں, اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے گرامی قدر رفقا نے شام تک خاقان بابر کو جا کر نوٹس دے دیا کہ اگر آپ شام تک ختم نبوت کا حرم نامہ بحال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کرتے تو ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. ایاز صادق صاحب نے ساری پارلیمنٹ, وہ جماعتیں جن کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی ہے, MQM ہو یا تحریک انصاف یا جماعت اسلامی یا جمعیت یا مسلم لیگ, سب کا اجلاس بلایا اور پورے ملک میں فضا تو بن گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کا معاملہ کیا. نہ ہند لگی نہ پھٹکری رنگی چوکھا. وہ طے ہو گیا کہ ختم کے حرف نامے کی بحالی کا دوبارہ بل لایا جائے. جو گورنمنٹ نے اپنے منہ پہ کالا ملی تھی چھن پوتے اسے درست کرنے کی کوشش کرے. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں, انہوں نے اب قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا. قومی اسمبلی کا اجلاس نہ ہو تو بل کیسے منظور ہو؟ بل تو منظور کرنا ہے قومی اسمبلی نے. ادھر 2-4 دن اس کے اندر گزار دیے. ملک کے اندر احتجاج ہو رہا ہے. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں, ان کی اس تاخیری حرکت کی وجہ سے اب الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ جناب ہم انتخابی پرندوں کو فائنل کرنے چلے ہیں. ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو گئی کہ خدا بندہ اگر یہ انتخابی پرندے مکمل کرتے ہیں, ایک قادیانی کا ووٹ مسلمانوں میں درج ہو گیا, ہم تو جیتی بازی ہار گئے. اب ہمارے لیے سوائے اس کے کہ گورنمنٹ وعدہ کرتی ہے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتی, گورنمنٹ کے تاخیری حرکت کے بعد الیکشن کمیشن فرشتے فائنل کر رہا ہے, تو اب ہم کریں تو کیا